السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج میں آپ کو اپنی سوسائٹی کے بارے میں ایک سچ بتانے جا رہا ہوں جو کہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ بات یوں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ہے، کوئی جوان ہے جو کہ اپنی ہی مستی میں مگن ہے۔ وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دینی مجالس میں نہیں جا رہا ہے، وہ اپنی ہی منمانی میں لگا ہے، نہ اس کے گھر والے اس سے کچھ بولتے ہیں، بس یوں ہی وہ کھالے پیلے جھیلے والی زندگی جی رہا ہے۔ دوستوں سے ملنا، گپ شپ مارنا، بس یہی اس کا کام ہے۔ تو نہ اس کے گھر والوں کی نظر اس پر جائے گی اور نہ ہی ہماری سو کالڈ سوسائٹی کی نظر جائے گی۔ ہمارے جو بڑے ہیں ہوتے ہیں سوسائٹی میں، کسی ایک محلے میں، گاؤں میں، نہ ان کی نظر جائے گی۔ بس وہ اپنی جی رہے ہیں اور وہ لوگ، یہ بندہ اپنا جی رہا ہے اور وہ لوگ اپنی جی رہے ہیں۔ ان دا ادر ہینڈ اٹ از ٹوٹلی اپوزٹ۔ ایک لڑکا ہے، ایک جوان ہے جو کہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، جو کہ دین کو پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، دینی مجالس میں جا رہا ہے، علماء سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کا کیا حال ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ جو جوان، بس اس کی یہی ایک خطا ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، کہ وہ نمازوں میں رفع الیدین کا اہتمام کرنے لگتا ہے، جو کہ میری نظر میں یہ ایک بہت ہی چھوٹی بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اس کو بہت بڑا بنا رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، یہ جو جوان ہوتا ہے نا، جو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، دین پڑھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ دس از دا ریئلٹی آف آور سوسائٹی۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے مت آنا، اس کے گھر والے اس کو ستاتے ہیں، بس اس کی یہی خطا ہے۔ نماز میں رفع الیدین کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ کیا ہوتا ہے ایسے جوان کے ساتھ، نہ اس کو مسجد میں نماز پڑھنے دیا جاتا ہے، اور اس کے سو کالڈ جو بڑے ہوتے ہیں اس کے گھر آ کر اس کے گھر والوں سے بولتے ہیں کہ تمہارا لڑکا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے گاؤں میں ماحول خراب کر رہا ہے۔ صبح سوسائٹی کی، ہمارے بڑوں کی سوچ کہ جو بندہ دین پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، احکامات پر، سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو لڑکا جس کو مسجد کا دروازہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کہاں سے ہے، اپنی مستی میں مگن ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو۔ اس بات کا فیصلہ کرے آپ ہی، ہمیں بتا دیجئے کہ جس سوسائٹی میں ایسے روایات کا چلنا ہو، جس سوسائٹی میں ایسے روایات چلتے ہو، ایسی، مجھے بتا دیجئے کہ اس سوسائٹی کا، اس سماج کا مستقبل کیسا ہوگا۔ جگہ کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے، پلے گراؤنڈ میں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پلے گراؤنڈ کو وہاں کی جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے سجایا جا رہا ہے، ہزاروں جوان وہاں ہوتے ہیں۔ I'm not saying کہ this is wrong, this is the part of life۔ گیمنگ ضروری ہے زندگی میں، لیکن میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلے گراؤنڈ کو سجایا جاتا ہے، ہر ایک جو اس کی کمی ہے وہ پوری کی جاتی ہے، ہزاروں جوان اس میں شرکت کر دیتے ہیں، کچھ کھیلتے ہیں، کچھ باہر آڈینس ہوتی ہے، تو بہت ہی مزہ آتا ہے، مزے لیتے ہیں، وہ مطلب انجوائے کرتے ہیں۔ I'm not saying again کہ یہ غلط ہے، لیکن دوسری طرف کچھ مٹھی بھر جوان اپنے بڑوں سے ایک لائبریری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی سی ایک لائبریری چاہیے اپنی لوکل لیول پہ، تاکہ ہم وہاں پہ پڑھنے جا سکیں، وہاں پہ سیکھنے جا سکیں، دنیاوی بھی، دینی بھی ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی ان کو ٹالا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کبھی ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ پولیس کے نام پہ، کبھی CID کے نام پہ ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ ایسی سوسائٹی جہاں ایک طرف مطلب دین کا کوئی بھی، دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، بس ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس میں کھلے عام خرچے کر رہے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، ہر ایک کمی دور کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ چند جوان ان سے ایک اسلامک لائبریری کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بکش
स्टोरीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम पर रहम फरमाए और हमें दीन को समझने की तौफीक दे और हमारे बड़ों को भी समझने की तौफीक दे। और मैं अपनी सोसाइटी से यही गुजारिश करता हूँ कि जो नौजवान दीन की तरफ आना चाहते हैं, दीन को पढ़ना चाहते हैं, उनके रास्ते की रुकावटें ना बने, उनको सताया ना करें, उनको क्रिटिसाइज़ ना किया करें, उनको हाईलाइट मत किया करें, क्योंकि यही जवान आपके जो आज का जवान है, यही आपका मुस्तकबिल बनने जा रहा है। सो अपने जो ऐसे बंदे हैं उनको इनकरेज करें और अपनी इस नैरो माइंडेडनेस से बाहर आ जाएं। थिंक ब्रॉड, थिंक ब्रॉडर, थोड़ा बड़ा सोचें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर मत लड़ा करें, बड़ा सोचें, बड़ा करने की कोशिश करें। मेरी यही गुजारिश है कि बस ये कुछ पल होते हैं, जो लोग आपको आज क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, कल वो आपके पीछे खड़े होते हैं, आपके सफ में खड़े होते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।